بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے جہالت۔ کیا؟ جہالت۔ کیسے؟ آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا، چھوٹا لڑکا، جو بھاگتا ہوا شیوانا کے پاس ہے۔ شیوانا کون تھے؟ قبل از اسلام، اسلام سے پہلے ایران کے ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، شیوانا۔ اچھا، ان کے پاس وہ شخص یعنی وہ بچہ وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ معبود کے کاہن کے کہنے پر عظیم بت کے قدموں میں میری چھوٹی معصوم بہن کو قربان کر دیں گی۔ آپ سے مہربانی ہے کہ ان کی یعنی میری بہن کی جان بچا دیں۔ اچھا جی، شیوانا لڑکے کے ساتھ فوراً معبود میں پہنچے اور کیا دیکھتا ہے کہ عورت نے بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں اور چھری ہاتھ میں پکڑے ہوئے آنکھ بند کیے کچھ پڑھ رہی ہے، یعنی اس بت پہ کچھ پڑھ رہی ہوگی، بت کے کچھ یعنی ذکر کر رہی ہوگی۔ بہت سے لوگ اس عورت کے گرد جمع تھے اور بت خانے کا کاہن جو تھا بڑے فخر سے بت کے قریب ایک بڑے پتھر پر بیٹھا تھا اور یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شیوانا جب عورت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اسے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے اور وہ بار بار اس کو گلے بھی لگا رہی ہے، والہانہ چوم رہی ہے اور رو بھی رہی ہے، مگر اس کے باوجود معبود کے بت قدے کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی بھی دینا چاہتی ہے، اپنی بیٹی کی۔ اچھا جی، شیوانا نے اس سے پوچھا، اس عورت سے، کہ وہ اپنی بیٹی کو کیوں قربان کرنا چاہ رہی ہے۔ عورت نے جواب دیا کہ اس کاہن نے جو پتھر پر بیٹھا تھا نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں معبود کی بت کی خوشنودی کے لیے اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دوں تاکہ میں میری زندگی کی مشکلات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکوں، یعنی مجھے آسانیاں مل سکیں۔ شیوانا نے مسکرا کر کہا مگر یہ بچی تو تمہاری عزیز ترین چیز تھوڑی ہے، یعنی تمہاری عزیز ترین تو یہ بچی نہیں ہے، تو یعنی اسے تم نے ہلاک کرنے کا ارادہ پھر کیسے کر لیا؟ تمہاری جو سب سے عزیز اور سب سے یعنی قریبی ہستی ہے وہ تو اس پتھر پر بیٹھا ہوا وہ کاہن ہے، کیوں؟ کیسے؟ جس کے کہنے پر تم ایک پھول سی معصوم بچی کی جان لینے پر تل گئی ہو۔ یہ بت احمق نہیں ہے، یہ بت جس کے قدموں میں تم بچی کو قربان کر رہی ہو وہ پاگل نہیں ہے، وہ بت وہ تمہاری عزیز ترین ہستی کی قربانی چاہتا ہے۔ تم نے اگر کاہن کی بجائے غلطی سے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا تو یہ نہ ہو کہ بت تم سے مزید خفا ہو جائے اور تمہاری زندگی کو جہنمی بنا دے۔ یعنی عورت تھوڑی دیر اب سوچنے لگی کہ ہاں، اس بات میں دم ہے کہ بیٹی تو میری عزیز ہے، لیکن میں جس کے کہنے پر بیٹی کو قربان کر رہی ہوں وہ بیٹی سے زیادہ تو مجھے وہ عزیز وہ کاہن ہے، تو کیوں نہ اب اسے قربان کیا جائے۔ اچھا جی، عورت نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیا اور چھری ہاتھ میں لے کر کاہن کی طرف دوڑی، مگر وہ تو پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا، وہ تو تھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے وہ کاہن اس علاقے میں پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ قربانی دینی تھی نا اب، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کہنے کا مقصد میرا کیا تھا اس واقعے کا؟ اس واقعے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف آگاہی کو فضیلت حاصل ہے، آگاہی کو، اور واحد گناہ جو ہے وہ جہالت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جاہل ہو کر مرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام نے، جب آپ اسلام کو پڑھ لیں، اسلام نے صرف یہی بات کی ہے کہ ہم نے انسان کو جہالت سے نکالنے کے لیے ایک نبی کو مبعوث کیا ہے، یعنی پورے نبی آئے وہ بھی جہالت سے نکالنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہالت کو گناہ کیا ہے، یعنی قرار دیا ہے۔ اچھا جی، جس دن ہم اپنے یعنی اس کے بعد اس تمام واقعے کو اگر مد نظر رکھ کے اس کے بعد دیکھیں کہ واحد گناہ تو جہالت ہے ہی، اور جس دن ہم نے اپنے کاہنوں کو جو ہم پر کاہن مسلط ہیں ہم نے پہچان لیا، اس دن ہمارے تمام مسائل آلموسٹ حل ہو جائیں گے، اس پہ یقین ہے مجھے۔ لیکن ہم پہچانیں تو نا کہ ہماری عزیز ترین جن کو ہم ہستیاں رکھتے ہیں، جن کو ہم عزیز بنائے بیٹھے ہیں، اصل میں وہ ہمارے عزیز نہیں ہیں، اصل میں وہ صرف ہمارا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں جس دن یہ بات سمجھ آئے گی اس دن ہم اپنے تقریباً 90% مسائل حل کر چکے ہوں گے، لیکن یہ ہمیں سمجھ جلدی نہیں آئے گی، یہ بہت بڑی قربانی دینے کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی۔ جس طرح ہم اپنی بیٹی کو قربان کر رہی تھی، ہم بھی اپنی نسلیں قربان کریں گے، پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہاں یہ چیز یہاں غلط تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش کریں، سوچیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور کوشش کریں کچھ اچھا کرنے کی۔ تو میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد احمد کو اجازت دیجیے، اور وائس آف محمد کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔